بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ جہاد کے مضمون میں یہاں سے فرماتے ہیں کہ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا۔ یہ ترا کا جو لفظ ہے یہ جب اس کے بعد آتا ہے الہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن میں کہ اللہ نے کسی خاص چیز کو بیان کرنا ہے اور اللہ تعالی نے کسی اہم مضمون کو بیان کرنا ہے۔ تو ترا کے بعد الہ کا جو لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الم تر الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا۔ تو ترا کا جو لفظ الہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم ان لوگوں کے حال پر غور کرو یا اس کیفیت پر غور کرو۔ آپ اس کی متعدد مثالیں قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مثال آپ کو اس کی دیتے ہیں کہ سورہ الفرقان ہے 19ویں پارے میں، وہاں آپ دیکھیے اللہ تعالی نے یہ لفظ کیسے استعمال فرمایا ہے۔ 19واں پارہ ہے سورہ الفرقان، 19واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، 19واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں دیکھیے آپ، وہ سورہ الفرقان ہی ہے اور اس کی آیت نمبر 45، 19واں پارہ سورہ الفرقان آیت نمبر 45۔ دیکھا آپ نے، الم تر الی ربک، کیا تم نے الم تر غور نہیں کیا۔ لغت میں اگر ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ الم تر، کیا تم نے دیکھا نہیں۔ تو دیکھا تو کبھی آنکھوں سے بھی ہوتا ہے نا، ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، اور دیکھنے کے معنی کبھی غور کرنے کے بھی آتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ آپ نے اس حالت پہ کبھی غور نہیں کیا، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ نے اس حالت کو، اس کی حالت کو نہیں دیکھا، مطلب یہ کہ اسے اچھی طرح دیکھا سمجھا بھالا نہیں ہے، کہ اس کے تو آخری سانس کا وقت ہے، اس کے تو بالکل جان نکلنے والی ہے، آپ نے اس کو دیکھا نہیں۔ تو دیکھنا بمعنی غور کرنا۔ تو ترا کے بعد جب الہ آتا ہے نا قرآن، تو عربی قاعدے کے مطابق اس کا مطلب ہے تم نے کبھی غور نہیں کیا۔ الم تر الی ربک، کیا تم نے غور نہیں کیا اپنے پروردگار کی طرف، اپنے رب کی طرف۔ اپنے رب کی طرف غور نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیف مد الظل، کیسے اس نے کیا کیا، مد الظل سائے کو پھیلا دیا۔ سائے سمٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو تم نے دیکھا نہیں ہے اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا، کبھی غور نہیں کیا۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر وہ چاہتا، لَجَعَلَهُ، تو اس کو کر دیتا ساکنا، بالکل ساکن کر دیتا۔ سائے پھیلتے جاتے ہیں پھر سمٹتے جاتے ہیں، تو تم نے کبھی اس نظام پہ غور نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے تو سائے کو ایک جیسا کر دیتے کہ وہ پھیلنے سے بھی رک جاتا اور اسی طرح کمتی بڑھتی اس میں کچھ نہ ہوتی، بلکہ جس حالت میں ایک مرتبہ آ جاتا اتنا ہی رہتا۔ تو یہ سایہ گھٹتا بڑھتا جو ہے سورج کی وجہ سے ہے نا۔ پھر فرمایا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس کی دلیل بنا دیا ہے کہ سورج کی وجہ سے وہ پھیلتا ہے۔ ثم قبضناہ، اور پھر ہم اسے کیا کرتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں اس سائے کو، الینا اپنی طرف، قبضا یسیرا، آہستہ آہستہ، سہج سہج، ہوتے ہوتے ہم اس سائے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ پھر ہم اس سائے کو، روشنی جب آتی ہے سورج تو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ کا یہ نظام کیا
مراد یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سورج اپنی جگہ پہ ہی قائم رہتا، لیکن اس کے باوجود صبح اٹھ کے اگر ایک بار سایہ پڑتا روشنی کی وجہ سے، بس ہم اسے اتنا ہی رکھتے، نہ کم ہوتا نہ زیادہ ہوتا، سورج کا نظام الگ ہوتا، سائے کا نظام الگ ہوتا، لیکن ہم نے ایسے نہیں کیا، بلکہ سورج کے ساتھ سائے کو باندھ دیا ہے کہ سایہ بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ تم نے غور نہیں کیا؟ تو یہاں دیکھا آپ نے الم ترى کے بعد آ گیا الا، تو الم ترى کے بعد جب الا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ اس چیز پر غور کرو۔ اسی لیے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالی نے کہ تم نے غور نہیں کیا، الم ترى الى الذین، غور کرو، کیا تم نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف، خرجو جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ الوف جو ہے الف کی جمع ہے، اور الف کہتے ہیں 1000 کو، اور الوف جو ہے عربی میں 10,000 کے معنی میں آتا ہے کہ وہ کم سے کم بھی 10,000 آدمی تھے جو اپنے گھروں سے نکلے۔ اور گھروں سے کیوں نکلے؟ دیارہم کا مطلب اپنے وطن سے نکلے، تو اپنے وطن سے نکلنے کا مطلب یہ ہوا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے، 243 جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں سے نکلے، یعنی اپنی بستیوں سے نکلے، 10,000 تھے، یا 10,000 کم سے کم تھے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اور بات کیا تھی؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، جب انہیں یہ فکر ہوئی کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پڑ گیا تو مارے جائیں گے، تو نکلو گھروں سے اور دشمن کے لیے علاقے چھوڑ دو، وہ جو مرضی ہوتا رہے، ہم تو اپنی جان بچائیں نا۔ فقال لهم اللہ، اللہ نے کہا ان کے لیے، موتو، مر جاؤ سب کے سب۔ 10,000 آدمی نکلے تھے، جان جہاد سے چھڑائی، اور اللہ نے فرمایا مر جاؤ سب کے سب، اور خدا نے موت دے دی۔ اللہ اپنی قدرت کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ چاہتا ہے تو موت آتی ہے، اور اللہ نہ موت دینا چاہے تو کوئی موت دے نہیں سکتا۔ اگر اپنے آپ کو یہ ترکیبیں بچانے کی ایسی ہی ہوتی تو پھر تم ان سے بھی موت ہٹ جانی چاہیے تھی، اللہ نے موت جس کو چاہ دی۔ فقال لهم اللہ موتو، اللہ نے کہا تم مر جاؤ۔ جب وہ 10,000 مر گئے اور ایک مدت ان پہ گزر گئی، ثم اس کے بعد احیاہم، اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں زندگی دی تاکہ وہ اس دنیا کو دیکھیں اور ان کا یقین بڑھے کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ یہ ایک قصہ یہاں پر فرمایا ہے، اگلا قصہ جہاد پہ فرمایا ہے، 3 قصے سورہ بقرہ میں، اس کے بعد یہ 5 قصوں میں آپ دیکھیں گے 5 مرتبہ زندگی، موت، جہاد، یہ سب چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اور یہاں سے یہ کہانیاں چھوٹی چھوٹی، اب قصے شروع ہیں، کہانی استغفر اللہ اس معنی میں نہیں کہ کوئی جھوٹ ہے، مطلب یہ ایک جسے شارٹ سٹوری آپ کہتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم اللہ کی قدرت پر غور کرو اور اس کے نظام پہ۔ جو چیزیں تم نے اپنے پاس سے سوچ سمجھ لی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان اسباب کے نتائج بھی یہی نکلیں۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھا کے کھڑا کر دیا، اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ یہ لوگ کون تھے، کس زمانے میں نکلے ہیں، اور یہ کیا چیز تھی؟ اب تک محققین اس آیت کی تفسیر میں لگے ہوئے ہیں۔ اب تک محققین کہتے ہیں کہ کسی طرح اس کا قطعی ثبوت مل جائے، مگر نہیں ملا۔ تورات میں، انجیل میں متعدد واقعات ایسے آتے ہیں اور اس کی طرف بعض اشارات ملتے ہیں، لیکن اب کے بعد بھی جو دنیا میں لوگ آئیں گے، تحقیق کریں گے، اور اب بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور کوئی اس واقعے کو تورات، انجیل، ان چیزوں کی روشنی میں، ہسٹری میں، خاص طور پہ جوش ہسٹری جو اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو آرکیالوجسٹ اپنی تحقیقات کر رہے ہیں، ان کی روشنی میں اس آیت کو دیکھنا چاہیے کہ اس آیت میں اللہ نے کس قوم کا ذکر کیا ہے اور یہ کب کا واقعہ ہے، کیونکہ قرآن جو واقعات بیان کرتا ہے بالعموم وہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی تاریخ میں کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں، لیکن قرآن چونکہ ہے اپنے متعلق یہ کہتا کہ مہیمن علیہ،
اللہ کی یہ کتاب فیصلہ کرتی ہے ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں نے گڑبڑ کر دی تھی، تو قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کی روشنی میں اگر وہ تاریخ دیکھی جائے گی تو جو چیز اس سے ٹکراتی ہوگی اس کو ہم کہیں گے وہ غلط ہے، مورخین اس تک نہیں پہنچ سکے، مگر اللہ کی کتاب کا منصب جو جج ہونے کی حیثیت کا ہے یہ اصل، اس لیے ارشاد فرمایا کہ ثم احیاء، اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ یہ آیت خالصتاً تاریخ سے تعلق رکھتی ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے اور وہ اس آیت پہ ہسٹوریکل ریسرچ کر کے کچھ لکھ سکے۔ ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ، لذو فضل، بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہے، علی الناس، لوگوں کے اوپر، کہ لوگوں کی بےہودگیاں، لوگوں کی نافرمانیاں کتنی بڑھ جاتی ہیں، اس کے باوجود اللہ ان پہ فضل فرماتا ہے اور اللہ ان پہ مہربانی کرتا ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت، لا یشکرون، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، کہ اللہ کیسی کیسی نافرمانیوں کے باوجود مہلت دے دیتا ہے اور اس کے باوجود یہ لوگ شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے مہربانی کی اور اللہ تعالی نے کسی چیز پر پکڑا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات جو کل آپ سے عرض کی تھی، وہ ہے جس سے نتیجہ اور سبق ملتا ہے کہ انہوں نے چور کے لیے ہاتھ کاٹنے کا ارشاد فرمایا تو اس نے کہا کہ میں نے پہلی بار چوری کی ہے اور میں تجربہ کار نہیں تھا، اس لیے پھنس گیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم جو مرضی کہو، مگر میرا پروردگار بڑا بردبار ہے، بڑا حلیم ہے، اور جب تک ایک آدمی مسلسل کوئی گناہ نہ کرے تب تک وہ اسے رسوا نہیں کرتا۔ پہلی بار میں کوئی نہیں پکڑا جاتا، وہ ڈھیل دیتا ہے کہ کسی طرح معافی مانگ لے، کچھ کر لے، اور تم نے یہ مسلسل حرکتیں کی ہوں گی، اسی لیے آج اس کا پردہ کھل گیا۔ اللہ نے فرمایا ہم بہت فضل کرتے ہیں، بہت مہربانی کرتے ہیں لوگوں پہ، لیکن لوگوں کی اکثریت لا یشکرون، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، اور اللہ کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی، اللہ کی بات مانتی نہیں ہے۔